بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چرواہے کا واقعہ بیان کریں گے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ وہ یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس چرواہے نے جب دیکھا کہ خیبر سے باہر مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، اس کے دل میں خیال آیا کہ میں جا کر ان سے ملاقات کروں اور دیکھوں یہ مسلمان کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں۔ لہٰذا یہ شخص بکریاں چراتا ہوا مسلمانوں کے لشکر میں جا پہنچا اور ان سے کہنے لگا کہ تمہارا سردار کہاں ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیمے کے اندر ہیں۔ پہلے تو چرواہے کو ان کی باتوں پر یقین نہیں آیا۔ اس نے سوچا اتنے بڑے سرکار اتنے چھوٹے خیمے کے اندر کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اتنے بڑے سردار ہیں تو ان کا رہن سہن بھی اتنا شاندار ہوگا، لیکن وہاں تو کھجوروں کے پتوں کی چٹائی کا بنا ہوا خیمہ تھا۔ بالآخر وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے خیمے میں داخل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور پوچھا کہ آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں اور کس بات کی دعوت دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے سامنے اسلام اور ایمان کی دعوت رکھی اور اسلام کا پیغام دیا۔ اس نے کہا کہ اگر میں اسلام کی دعوت قبول کر لوں تو میرا کیا انجام ہوگا، کیا رتبہ ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے، پھر ہم تمہیں گلے لگائیں گے۔ پھر چرواہا کہنے لگا کہ آپ مذاق کر رہے ہیں، آپ کہاں اور میں کہاں؟ میں ایک معمولی سا چرواہا ہوں اور آپ ایک سیاہ کار انسان ہوں۔ میرے تو بدن سے بدبو آ رہی ہے، اس حالت میں آپ مجھے گلے کیسے لگائیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور گلے لگائیں گے اور تمہارے جسم کی سیاہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بدل دیں گے اور تمہارے جسم سے اٹھنے والی بو کو خوشبو میں تبدیل کر دیں گے۔ پھر وہ شخص مسلمان ہو گیا اور کلمہ شہادت پڑھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اب میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے وقت پر ایمان لائے ہو کہ نہ تو اس وقت نماز کا وقت ہے کہ تم نماز ادا کرو، نہ ہی روزے کا وقت ہے کہ تم روزہ رکھو، زکوٰۃ تم پر فرض نہیں۔ اس وقت تو ایک ہی عبادت ہو رہی ہے جو تلوار کی چھاؤں میں سر انجام دی جاتی ہے، وہ ہے جہاد۔ اس چرواہے نے کہا، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس جہاد میں شامل ہو جاتا ہوں، لیکن جو شخص جہاد میں داخل ہوتا ہے اس کے لیے دو میں سے ایک صورتحال ہوتی ہے، غازی یا پھر شہید۔ اگر میں اسے جہاد میں شامل ہو جاؤں تو آپ مجھے کوئی ضمانت دیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ اگر تم جہاد میں شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں پہنچا دے گا اور تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو میں تبدیل فرما دیں گے اور تمہارے چہرے کی سیاہی کو نور میں تبدیل کر دیں گے، کیونکہ وہ چرواہا یہودیوں کی بکریاں چراتے ہوئے پہنچا تھا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم پہلے یہودیوں کی جو بکریاں لے کر آئے ہو جا کر انہیں واپس کر آؤ، اس لیے کہ یہ بکریاں تمہارے پاس امانت ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں جن لوگوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، جن کا معاہدہ کیا ہوا ہے، ان کا مال غنیمت ہے، کیونکہ وہ چرواہا بکریاں معاوضے پہ لے کر آیا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ پہلے وہ بکریاں واپس دینے، پھر آ کر جہاد میں شامل ہونا۔ چنانچہ چرواہا جا کر بکریاں واپس کی اور واپس آ کر جہاد میں شامل ہو گیا اور شہید ہو گیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کا جائزہ لینے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک جگہ صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے۔ جب آپ قریب پہنچے تو آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا، جو لوگ جنگ میں شہید ہوئے ہیں ان میں سے ایک شخص
ایسا بھی ہے جس کو ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دکھاؤ۔ جب آپ نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس شخص کو نہیں پہچانتے، لیکن میں بہت اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ چرواہا ہے، اور یہ وہ عجیب و غریب بندہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ایک سجدہ نہیں کیا۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت کا حقدار بنا دیا ہے، اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ملائکہ اسے غسل دے رہے ہیں، اور اس کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو چکی ہے، اور اس کی بدبو خوشبو میں بدل چکی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو کے لیے انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔